تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں گا۔ تو اب جو ہے وہ مٹی سے اور پتھروں سے اللہ کے گھر بننا شروع ہو۔ اس کو آپ ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، یا عربی میں اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ خانہ فارسی میں گھر کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ بیت اللہ یہ بھی اللہ کا گھر، خانہ کعبہ سے مراد بھی اللہ کا گھر۔ تو یہ جب بنانا شروع ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کر رہے تھے، مٹی اور گارا وغیرہ لا کے اور پتھر وغیرہ لا کے اپنے والد گرامی کو دے رہے تھے۔ اب قرآن نے اس کو یوں بیان کیا ہوا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اور یاد کرو اے محبوب۔ اب یہ قرآن اترا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَإِذْ، اور محبوب یاد کرو، از بمانا اذکر، محبوب یاد کرو وہ وقت، یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم علیہ السلام دیواریں میرے گھر کی کھڑی کر رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یاد کروانا اس چیز کا ہوتا ہے جو پہلے کہیں پڑھی ہوئی ہو یا دیکھی ہوئی ہو، تو بندہ کہتا ہے میں یاد کر لوں اس کو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب دھیان فرماؤ، توجہ فرماؤ اس کام کی طرف، اس وقت کی طرف جب یہ دونوں باپ بیٹے میرا گھر تعمیر کر رہے تھے، گھر تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی، جب قد سے اوپر دیواریں ہونے لگی، تو ظاہر ہے جو ہے وہ اس کے لیے مستری کو کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اوپر چڑھ کے جو ہے وہ دیواریں بلند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف القاء کیا کہ فلاں پتھر کو اٹھا کے لیا، وہ ذرا بھاری پتھر تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا، بڑا بھاری بھرکم پتھر تھا، اور اس کو آ کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ اور ابا جان عرض کرنے لگے بابا جان اب آپ اس کے اوپر چڑھ کے کعبے کی اوپر جو دیوار پہنچ گئی، آپ اس کے اوپر پتھر رکھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر چڑھ کے کعبے کی دیوار مکمل کرنے لگے۔ اور ہوا یوں کہ اب اور تو وسعتیں تھی نہیں، ٹیکنالوجی اور تھی نہیں، مشینری دور نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے دیواریں اونچی کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے اس پتھر کے دل کو اللہ نے نرم فرما دیا۔ ایک تو پتھر کی سطح کے اوپر جو ہی حضرت ابراہیم نے پیر رکھا تو اس پیر کو اس پتھر کے اندر جگہ بنانے کا موقع مل گیا، یعنی پتھر نرم ہوا فوم کی طرح، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک اس کے اندر دھنس گئے، یعنی جم گئے۔ اور پھر وہ پتھر زمین سے اٹھ کر اوپر اٹھ کر جار دیواری جیسے جیسے حضرت ابراہیم بنا رہے تھے، ویسے ویسے وہ پتھر جہاں ضرورت پڑتی وہ پتھر اپنے آپ کو اوپر کرتا، اور حضرت ابراہیم مطلوبہ جگہ پر پتھر رکھتے تھے۔ اب یہ پتھر کے اس پتھر کا ذکر پھر قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ دیکھو نا، اس نے نبی کے لیے اپنے سینے کو نرم کیا، پتھر نے نبی کے لیے حکم خدائی تھا، پتھر نرم تو نہیں ہو سکتا لیکن حکم ربی تھا، اس حکم ربی کے تحت پتھر نرم ہوا، اور اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم کے پیر جمے، اور حضرت ابراہیم نے 4 دیواری کعبہ کی مکمل کی۔ اب جب مکمل کی تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعا مانگی اے اللہ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما، جو ہم نے تیرے گھر کی تیرے حکم کے مطابق خدمت کی ہے، اب اس کو قبول فرما، بے شک تو قبول فرمانے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لیکن یہ پہلی دعا تھی، اس کے بعد دوسری دعا بھی فرمائی، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا وارنا مناسکنا وتب علینا، اللہ یہ گھر ہم نے بنا دیا، اب تو میری اولاد میں سے اس گھر کو، اس گھر کی تعمیر کرنے والا جس طرح تو نے مجھے چنا، میری اولاد کے لیے اس گھر کے سامنے جھکنے والا بنا، اولاد کو جھکنے والا بنا، اور وارنا مناسکنا، اللہ ہمیں عبادت کے طریقے بھی خود سکھا۔ کعبہ بن گیا، اب ظاہر اس کا طواف تھا، سارے کام تھے، یا اللہ تو تربیت فرمائے گا، تو بتائے گا، سکھائے گا تو ہم کریں گے،
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں عبادت کے حج کے طریقے بھی خود سکھا۔ اور پھر اس کے بعد جو دعا جو محسن نے لکھا ہے کہ جو دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ دعا جو آپ نے فرمائی، اللہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا، اب ہم اس کی مزدوری طلب کرتے ہیں، اللہ اس کی مزدوری ہمیں یہ عطا کر کہ اس گھر میں ایک اپنا عظمت والا رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ اپنا ایک عظمت والا رسول بھیج دے جو لوگوں کو یعلمہم الکتاب، جو لوگوں کو تیری آیاتیں پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کرے، ایسا نبی بھیج۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ آباد ہوئے، آپ نے قبیلہ بنو جرہم میں شادی کی، پہلے ایک شادی کی، اس میں اولاد نہیں ہوئی، پھر اس عورت کو طلاق دے دی، پھر دوسری شادی کی، اور اس شادی میں اس ماں کے رحم پہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا، اور پھر وہ نسلاً بعد نسلیں پشتوں رحموں سے ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ اور سیدہ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رحم میں اور صلب مبارک میں آیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس آفاقی نظام میں، اس کائنات میں آپ کی جلوہ کری۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جس پتھر کو لائے تھے، اب جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر کو وہیں چھوڑ دیا، اب اس کے اندر پیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جم گئے، ان کے نشانات پڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اب یہ تقریباً آج ہی میں نے اس کی نسب کو پڑھا ہے، اس نسب کو آج ہی میں نے نظر ثانی کی ہے، تو میں نسب یہ بھی پڑھ کے سنا، تو 21 واسطوں کے بعد، 21 نسلوں اور واسطوں کے بعد حضرت جناب محمد رسول اللہ اور حضرت اسماعیل کے درمیان میں جو والدین ہے نا، وہ 21 نسلوں کے بعد آپ کی پیڑھی حضرت اسماعیل کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ اور یہ عرصہ کتنا بنتا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 2000 سے 3000 سال کے درمیان کا عرصہ بنتا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اب اس دوران وہ پتھر وہاں پہ رہا، کہیں غائب نہیں ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے اس پتھر کو ایک ایسے مقام پہ رکھوا دیا، اور پھر اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، فرمایا، اللہ فرماتا ہے، لوگوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو بندہ بھی میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے، اس پہ لازم ہے کہ طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پیچھے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل کیا کرے۔ یہ اس طرح واقعات کا، پتھر تو نارمل پتھر تھا، لیکن نبی کی نسبت پتھر کو ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے محفوظ بنوا دیا، اور آپ اس کو شیشے میں بند کر کے وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ آپ جن حضرات نے دیکھا ہے کہ کعبہ کے جہاں پہ دروازہ ہے منتظم ہے، اس کے بالکل سامنے تھوڑے سے فاصلے پر مطاف کے اندر اس کو نصب کر دیا گیا اور اس کو شیشوں میں بند کر دیا۔ لوگ زیارت کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے نفل بھی ضرور پڑھنے ہوتے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کا طواف نامکمل ہے۔ 7 چکر طواف کے پھیرے کے لانے کے بعد ضروری ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے نفل پڑھیں۔ اور مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے اندر آج تک نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے، آپ کے تلووں کے نشان آج تک موجود ہیں۔ کعبہ کے اندر کی جو صورتحال ہے کہ آپ کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پہ جو آپ کو مینڈا دیا گیا نا، تو اس کے سینگ، بڑے بڑے سینگ، وہ سینگ بھی کعبہ کی دیوار میں چن دیے گئے تھے۔ اسی وقت جب یہ آزمائش پوری ہوئی اور مینڈا ذبح ہوا تو نشانی کے طور پر باپ بیٹے جب دیواریں مکمل کر رہے تھے تو وہ سینگ بھی اسی دیوار کے اندر رکھ رہے تھے، اور وہ سینگ اس دور سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے بعد تقریباً 61 ہجری تک وہ سینگ اسی دیوار میں کھڑے رہے۔ بعد میں جتنی تعمیرات بھی ہوئی تو کعبہ کی رینوویشن ہوتی رہی، اس کی تجدید ہوتی رہی، لیکن وہ سینگ زائد نہیں ہوئی۔
یہ تو یزید کے دور میں کعبہ پہ حملہ ہوا تھا اور کعبہ کو آگ لگی تھی، انہوں نے پتھر برسائے تھے جس کی وجہ سے کعبہ کو آگ لگی تھی۔ یزید کا صرف یہی کارنامہ نہیں ہے کہ اس نے حضرت امام حسین اور پورا خاندان رسالت کو ذبح کیا، بلکہ اس کے اور بھی کالے کرتوت ہیں جو آپ کو اس موقع پہ بتائے جائیں گے۔ تو اس دور میں اس نے جب مکہ پہ حملہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کو مارنے کے لیے، تو اس دور میں پھر کعبہ جلا تھا، اور اس آگ میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والے جو مینڈے کے سینگ تھے وہ بھی اس میں جل گئے تھے اور نشانی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ملتزم ہے کعبہ کا جو دروازہ ہے اور مقام ابراہیم کے سامنے جو دیوار ہے وہ دیوار ہے کہ اللہ کے بابو نے فرمایا یہاں پہ اللہ کا خصوصی اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش نازل ہوتی ہے۔ وہاں پہ پکڑ کے جو کعبہ کی دیوار کو رو لے اور دعا مانگ لے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بندے کے دل کی دنیا نہ بدلے یا اس کی دعا قبول نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی گارنٹی ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہاں پہ موقع اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے پیچھے ساری صفائیاں کر کے آتا ہے، حلال مال کے ساتھ جاتا ہے اور پھر کسی کا حق نہیں مارتا، پھر کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، نمود و نمائش نہیں ہوتی، تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے، وہاں پہ تو ہاتھ لگانا بڑا مشکل۔ اس کے بعد چاروں کونے ہیں کعبہ کے، پہلا کونا حجر اسود کا ہے اور وہ جنتی پتھر ہے جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اور جس کو بوسہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق جب طواف کرنے آ رہے تھے نا تو آپ نے ایک دفعہ رک گئے سامنے حجر اسود، حجر اسود کو مخاطب کیا، سامنے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، ظاہر ہے ہجر بنا پتھر اور اسود بنا کالا، یعنی کالا پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، ظاہر پتھر نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں بھی ہر چکر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، بس یہی نسبت کافی ہے، اور کوئی نسبت ہو نہ ہو یہی کافی ہے۔ اب حاجی اور عمرے پہ جانے والے اگر اس پتھر کو نہیں چوم سکتے تو ان کے لیے اجازت ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں، دور سے اس کو سلام کر لیں، تب بھی آپ کو چومنے کا جو ثواب ہے وہ مل جائے۔ یعنی اب اتنے رش اس وقت تو نہیں تھے، لیکن اب اتنا رش پڑ چکا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چند چیتا بندوں کو ہی بوسہ نصیب ہوتا ہے، باقی لوگ بوسہ نہیں لے سکتے۔ اس لیے استلام رکھ دیا گیا کہ جو بوسے کا اجر ہے وہی استلام ہے۔ اس لیے کوئی بندہ بھیڑ میں جانے کی بجائے دور سے اگر استلام کر لے، سلام کر لے اس کو، اور ادھر ہی اس کو اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لے، تو یہ بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے مطابق۔ رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن عراق ہے، عراقی ہے، اور اس کے ساتھ حتیم ہے۔ حتیم ایک گول سی چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے مشرق شمال کی جانب، کعبہ سے شمال کی طرف، وہ حصہ ہے جو اصل میں کعبہ کا اپنا حصہ تھا، لیکن قریش کے دور میں جب کعبہ کو بنایا گیا تو حلال مال اتنا نہیں تھا کہ پوری بنا کے اوپر کعبہ کی دیوار بنائی جائے، تو اس لیے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی دیوار کر کے نشاندہی کر دی گئی کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ اب اس حصے میں دیکھو نا، یہ غریبوں کے لیے، یہ تاکہ امیر تو جاتے ہیں، وزیر مشیر صدر وزیر اعظم جاتے ہیں، ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، چاہے وہ جتنے بڑے نیکوکار یا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جا کے کعبے کے اندر زیارت بھی کر لیتے ہیں، نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن عام بندے کے لیے تو کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی، اس کی ساری زندگی کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں کعبے کے اندر نفل پڑھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ وہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی کہ جو لوگ کعبہ کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے وہ حتیم کے اندر اگر پڑھ لیں تو ان کو وہی ثواب ملے گا جو کعبہ کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب۔ اب یہ کتنی بڑی ایک رحمت اور برکت کی بات ہے کہ عام انسان کعبہ کے اندر تو نہیں جا سکتا لیکن حتیم کے اندر جا سکتا ہے، حتیم میں وہ نفل پڑھ اور وہاں پہ وہ اس کو اجر و ثواب۔ تو یہ کعبۃ اللہ اور اس سے پہلے جو اس کو بسانے والے جو واقعات تھے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات عرض کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا جو پشت جو والدین ہیں وہ نام میں آپ کو برکت کے لیے سنا دوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ کتنے لوگ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جناب عبداللہ آپ کے والد گرامی کے اندر سنا دوں۔ آپ تیار بیٹھے سننے کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے والدین در والدین کے نام ذرا سنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مدا عبد مناف ابن قصی ابن کلاب مرت ابن قاب لعیب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن خزیمہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. یہ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب تھا. تو یہ 21 واسطوں سے حضور کے والد حضرت عبداللہ سے شروع کر حضرت عدنان تک حضور کے والدین کریمین کے نام ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے. تو اس کی مجھے ایک برکت حاصل ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام بھی آپ کو پتہ چل گئے کہ آپ کے والدین در والدین جو جتنے اوپر جاتے ہیں حضرت اسماعیل تک آپ کے والدین کے نام. کسی کو اگر مزہ آئے گا تو وہ بعد میں مجھ سے بیٹھ کے دوبارہ سن لے. یہ حضور کے والدین کے نام سننے میں اور پڑھنے میں بھی ایک برکت ہے. تو کعبۃ اللہ کی دیگر جو اس کے فضائل ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ان تمام نشانیوں میں ایک میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا صفا و مروہ، دوسری آج میں نے آپ کو بتا دی مقام ابراہیم، تیسرا میں نے آپ کو حجر اسود کے متعلق تھوڑی سی کلو دے دیتا ہوں کہ یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے سرزمین عرب میں اتارا، جنت سے اتارا اور سرزمین عرب میں اتار کے پھر انبیاء کی رہنمائی فرمائی کہ اس پتھر کو کعبہ کے اندر نصب کر دیا جائے. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اپنے اعلان نہیں فرمایا تھا تو قریش نے کعبہ بنایا. تو جب اس کو حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا مقام آیا تو سارے بڑے بڑے سردار کھڑے ہو گئے. ایک نے کہا جی میں یہ لوں گا، میں یہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں یہ رکھوں گا، یہ نسبت مجھے ملنی چاہیے. تو ایک لڑائی کی صورتحال بن گئی. سب نے اپنے اپنے جو قبیلے کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے، یہ ہمارا جو ہے وہ منصب ہے. ایک نے کہا ہمارا منصب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی جو فہم و فراست اپنے نبی کو دی تھی نا، آپ نے اس فراست کی بنا پر، اس عظیم فیصلے کی بنا پر ایک بہت بڑی جو جنگ اور ایک رولا اور تنازع تھا اس کو حل کروایا. آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ. ایک چادر لائی گئی. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھا کے چادر کے اندر رکھ دیا. آپ فرمایا ہاں بھائی 4 بڑے بڑے قبیلے تھے، آپ ان 4 قبیلوں کے سرداروں کو بلائے، آؤ ادھر، ایک ایک کونے کو پکڑو، ایک ایک کونے کو. سب ظاہر ہے اب اٹھانے والوں یہ سب شامل ہو گئے. بڑے بڑے جو سردار تھے قبیلے کے وہ 4 انہوں نے اٹھایا. اور جب اپنی مقام پہ پہنچا تو اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک سے پتھر کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھا. اس طرح سارے لوگ بھی راضی ہو گئے اور پتھر بھی اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. تو اتنا بڑا ہے جو چھوٹی چھوٹی بات پہ عربوں کے یہاں یہ فطرت تھی کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ دشمنیاں پال لیتے تھے اور ان کی دشمنی پھر تھوڑی نہیں ہوتی تھی. 100 سال تک جنگ چلتی تھی. جنگ بواس دیکھ لیں، ٹھیک ہے، حلف الفضول کا معاہدہ آپ دیکھ لیں، اس کے پیچھے ایک اپنی کہانی ہے. تو 100 سال تک جنگیں ہوتی رہتی تھی اور بات ایسی کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ والی بات ہوتی تھی کہ بات ہوتی نہیں تھی لیکن اتنا لمبا پیریڈ ہوتا تھا لڑائیوں کا. اور اب جو ہمارے ہاں صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور لڑائیاں خاندانوں تک، نسلوں تک چلی جاتی. یہ کچھ مماثلتیں ہماری دور جاہلیت والی آ گئی ہمارے اندر. دور جاہلیت والی مماثلتیں ہمارے اندر بھی آ گئی. جو وہ کام کرتے تھے اب دور جاہلیت تو نہیں ہے، دور تعلیم ہے، اسلام ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بندے سوچتے نہیں ہیں، تقابل نہیں کرتے کہ اس دور میں یہ کام ہوتے تھے ابھی ہو گئے. دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عورت بیٹی شرمندگی کا باعث ہوتی تھی، حق سے محروم کر دی جاتی تھی، اس کو اپنا حق نہیں دیا جاتا. پر اب کی ہاں دیکھ لیں کیا فرق ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بیٹی کو جائیداد میں سے حق دینا اس طرح ممنوع ہے اب بھی جس طرح دور جاہلیت میں. کوئی دے دے تو اس کی بھی خیر نہیں ہے، پورا معاشرہ اس کو لام تک کرتا ہے کہ بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں. کوئی بلکہ 99% تو دیتے ہی نہیں، معاف ہو جاتا. اور معاف کبھی بھائیوں کو نہیں ہوتا، صرف بہنوں کو ہی ہوتا. کبھی کوئی بھائی بہن کو دے دے اپنا حق نہیں، اپنا حق بھی بہن کو دے دے اور کہے کہ میں نہیں لیتا بہن کو دے دوں. تو اس طرح تو میرے خیال میں پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا. اور ایسا واقعہ ہر گھر میں ہے کہ بھائی بہن کا حصہ لے کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر کے دے. ایسی ہے کہ بات. تو دور جاہلیت میں اور کیا تھا؟ بیٹی شرمندگی کی علامت تھی.
جہاں پہ بھی بیٹی یہی ہے، کون اس کو رحمت سمجھتا ہے؟ دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو بیٹی ہی پیدا ہو رہی ہے، بیٹے نہیں ہوتے. اور کئی جگہ پہ تو اسی معاشرے میں عورتوں کو طلاق اس بنیاد پہ ہو جاتی ہے کہ یہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں. آپ معاشرے دیکھ رہے ہیں، میں ساری باتیں آپ کو ریفرنس سے میں نے پڑھی ہے، میں نے سنی، آپ کو بتا رہا ہوں. اسی معاشرہ، یہی معاشرہ کہتا ہے کہ عورت بچی پیدا کر کے لیتے تو اس کو طلاق، بیٹے پیدا نہیں. یہ دور جاہلیت میں تو یہی ہو رہا تھا. تب جب یہ گپ اندھیرا اس طرح کی بے روی تھی نا، اور اس طرح کا انتہا پسندی ہو چکی تھی، اللہ کے بارے میں نظریہ اتنا کم ہو چکا تھا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو لوگوں کے اندر بھیجا. لوگ بت پرستی کا شکار ہو گئے، ہر ایک نے اپنے علیحدہ علیحدہ کمرے میں بت رکھ لیے. پھر ایک کعبہ کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسی ایک کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دن کعبہ نے خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ میں تو تیرا گھر ہوں، تیری ہستی اتنی پاک ہے، میرے گھر میں یہ حالت ہے کہ مجھے میرے گھر کے اندر تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہے، 360 بتوں سے میں بھرا پڑا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ تیری آبادی کے وقت اب قریب آنے والے. یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات، تیری آبادی کے وقت قریب آنے. اور وہ دور آیا کہ فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ سے پہلے جس بندے کے پاس چابی تھی نا کعبہ کے دروازے کی، اس کا نام عثمان بن طلحہ تھا. ایک دن حضور علیہ السلام نے اس سے چابی مانگی، مجھے کعبہ کے دروازے کی چابی دو. اس نے کہا میں نے کبھی چابی نہیں دی، میں چابی آپ کو نہیں دوں. جب مکہ فتح ہوا، آپ نے دروازہ کھولنا تھا تو آپ نے فرمایا عثمان چابی لے آؤ. چابی گھر پڑی ہوئی تھی اما جان کے پاس. عثمان گیا، امی کو کہا چابی دے دو. ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن کلید بردار تھا، چابی بردار، چابی اسی کے خاندان کے پاس تھی. مکہ فتح ہو چکا تھا، لوگ سرنگوں کھڑے تھے، دشمن بھی سامنے کھڑے تھے، دوست بھی کھڑے تھے. اللہ کے بابو نے فرمایا چابی لے آؤ. گھر گئے، امی کو کہا چابی دے دو. امی نے کہا میں چابی نہیں دوں گی. تلوار نکال لی، کہتا ہے چابی دو ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. ماں تھی، اس نے چابی دے دی. چابی لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کو چابی دی، آپ نے دروازہ کھولا. جو ہی دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ یاد دلایا، عثمان تو وہی عثمان ہے جس سے میں نے ایک دن چابی مانگی تھی، اور تو نے انکار کر دیا تھا تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ چابی بالآخر میرے پاس ہی آئی. عثمان یاد ہے یہ بات؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول یاد ہے، بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ آپ نے چابی مانگی اور میں نے چابی نہیں دی تھی، اور آگے آپ نے فرمایا تھا عثمان ایک دن چابی میرے پاس آئے. تو آج وہ دن ہے کہ چابی میرے پاس ہے اور تیرے پاس کچھ نہیں. یہی بات سن کے وہ کہتا ہے کہ میرا دل پگھل گیا. میں وہ سچا نبی ہے جس نے یہ چند سال پہلے کہا اور آج وہ بات پوری ہوئی. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا. جیسے ہی کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا. بتوں کو جو نیچے تھے، خود ان بتوں کو جو ہے حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی، ان بتوں کو ساروں کو توڑو، اور جو اوپر پڑے ہوئے تھے ان کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے توڑوایا گیا. مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نہیں توڑے، اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں توڑے، بولے حضرت علی سے کیوں توڑوائے. تو اس کا ایک بڑا لطیف سا نقطہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اے کافرو، جو تم ہو نا خود اور جنہیں تم پوجتے ہو، یعنی بت، تم دونوں جہنم کا ہی کرو. وہ تو جو پوجے جاتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، پتھر کے ہیں خالق، پتھر کے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو تم ان کے سامنے جھکتے ہو تم بھی جہنم کا مال. اب وہ پتھر بھی جہنم میں جائیں گے. وہ بت جب توڑنے کی باری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں توڑے؟ اس لیے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول کا ہاتھ لگ جائے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. سمجھ نہیں آئے گا؟ چاہے وہ تھے جھوٹے بت، جھوٹے خدا تھے، اور توڑے بھی اچھی نیت سے جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں توڑے. اس لیے نہیں توڑے کہ انہوں نے تو جہنم کا ایندھن بننا ہے. تو رسول اللہ کا ہاتھ مبارک تو اللہ کے تو یہ جہنم کیسے جائیں گے؟ تو واقعہ حضرت بی بی فاطمہ کا آپ نے پہلے سن رکھا تھا. سیدھا خاتون جنت روٹیاں لگا رہی تھی، دل بہلانے کے لیے والد گرامی ساتھ چلے گئے، اور اللہ کے محبوب نے بھی روٹی لگا دی، کہنے پہ، فرمائش پہ کہ ابا جان آپ بھی روٹی لگا دی. تو حضور نے اپنی بیٹی کا دل بہلانے کے لیے ان کی فرمائش پہ روٹی لگا دی. اب روٹیاں باقی تنور میں پک گئی. جو بی بی سیدہ خاتون جنت
सलाम ने लगाई थी वो पक गई, और जो रोटी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी वो कच्ची थी। अपने बाबा जान के पास इतनी देर हो गई, मेरे वाली रोटियां पक गई, आपकी रोटी नहीं पकी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, ये तो मैंने आपके दिल बहलाने के लिए लगा दी, जिसको मेरे हाथ लग जाए उसको आग नहीं की, कुछ नहीं, आग उसको नुकसान नहीं दे सकती। जाहिर है आग की तपश ने पकाना था रोटी को, लेकिन रसूलुल्लाह के हाथ की बरकत से वो आग की तपश वहां पे काम नहीं किया। एक ही तनूर में, एक ही जगह पे, एक ही हरारत में, एक ही टेम्परेचर में सैयदा खातून जन्नत की रोटियां पक गई, रसूलुल्लाह की रोटी नहीं पकी। सिर्फ दुनिया को दिखलाने के लिए कि ये समझ लो कि अल्लाह के जो नेक और मुकर्रब होते हैं उनको अल्लाह ताला कितना मकाम है, और खुद रसूलुल्लाह की जात उसके तो क्या है वो। तो आप हजरत अली से वो बुत गिरवाए, खुद नहीं तोड़े, हजरत अली ने खुद तोड़े, और जो ऊपर बुत थे उनकी जहाँ पे जो है वो हाथ नहीं पहुंच रहा था नीचे से, तो हजरत अली ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं बैठता हूँ, आप मेरे मोढ़े पे चढ़े कंधों पे, और आप इन बुतों को तोड़ दें। आपने फरमाया नहीं, आप बारे नबूवत नहीं उठा सकते, मेरे सीने पे नबूवत का बोझ है, ये आप नहीं उठा सकते, आप मेरे मोढ़ों पे सवार हो, आप मोढ़ों पे सवार हो, आप जाके इनको तोड़े। हजरत अली मोढ़ों पे सवार हुए, उन्होंने वो बुत तोड़े, तोड़ के जब नीचे उतरे ना तो खड़े मुस्कुरा रहे थे। हजरत अली मुस्कुरा रहे थे, हुजूर ने पूछा मुस्कुराते क्यों हो? कहते या रसूलल्लाह मैं तो आसमान से नीचे गिरा हूं और देख रहा हूं कि मुझे चोट ही नहीं आई। हाय हाय, मैं आसमान से नीचे गिरा हूं, मोंडे से नहीं उतरे, आसमान से नीचे गिरा हूं, हंस इसलिए रहा हूं कि सही सलामत हो, कोई चोट नहीं आई। अल्लाह के मुबरक फरमाए, जिसको उतारने वाले जिब्राइल हो उसको चोट नहीं आती। यार चढ़े तो मोंडे में थे, आसमान पे किधर चढ़े थे? हज़रत अली ने खुद बताया कि जब मैंने रसूलुल्लाह के मोंडे पे सवारी की ना, मैं ऊपर चढ़ा तो मैं अगर साके अर्श, साके आसमान, यानी आसमान का पहला जो सामने जिसको आप कहते हैं सतह, अगर मैं उसको हाथ डालता तो मेरा हाथ उसको लग जाता। शान देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक, शानों मुबारक की शान देखें कि जो ऊपर चढ़ा वो सिर्फ जमीन के ऊपर चंद फुट ऊपर नहीं, वो इतना ऊपर हुआ कि कहता है मैं आसमान को पकड़ूं तो हाथ में आ जाए, और जब नीचे उतरा तो कहता है मैं तो आसमान से नीचे उतरा हूं। ये बुलंदी थी। हजरत उस्मान जब उन्होंने कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह, है देने वाले करीम नबी का शान देखें। दौरे जालियत में जिसके पास चाबी थी और उसने इनकार भी किया था, नबी पाक बदला लेना चाहते ना, तो फरमाते जब तेरे पास बादशाही और हुकूमत थी तो तूने तो इनकार कर दिया था, अब तो मेरे पास है, मैं जिसको मर्जी चाबी दूं। लेकिन करीम नबी ने चाबी ली, अंदर से सफाई हुई, दोबारा चाबी हजरत उस्मान बिन तलहा को दी। सुभान अल्लाह, शान देखे, करम देखे, मेहरबानियां देखे, और साथ ये भी फरमाया उस्मान ले चाबी, ये क़यामत तक तेरे खानदान के पास है। अभी मेरी एक हसरत है, मैं आपको बता दूं कि मैं 2-3 दफा वहां पे गया हूं, तो मेरी हसरत थी कि मैं कलीद बरदार जो भी इस वक्त है उससे मुलाकात हो जाती उससे, लेकिन मेरी नहीं हो सकी। आपका कभी मौका मिले तो आप इस चीज को ज़हन में रखें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चाबी तेरे खानदान में रहे, तो जिसके पास भी चाबी होगी वो सहाबी की बिल यकीन औलाद में से। तो आप जाइए, कभी आपको मौका मिले तो आप वहां पे सर्च किए, पूछिए लोगों से कि मैंने कलीद बरदार से मुलाकात करनी है, जैसे जैसे मुमकिन हो आप वहां से मुलाकात करें, यकीनी तौर पे वो साहबी की औलाद है, और उससे एक मतलब फैज़ जो होता है बुजुर्ग का वो जरूर मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता